بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 26 رمضان المبارک۔ پہلا عنوان، اسلامی تاریخ۔ غزوہ احد۔ بدر کی شکست سے قریش مکہ کے حوصلے پست ہو گئے، مگر ان میں غم و غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس آگ نے ان کو ایک دن بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ 1 سال تو انہوں نے کسی طرح گزارا، مگر اگلے ہی سال سن 3 ہجری میں 3000 آدمیوں کا ایک بڑا لشکر مکہ سے روانہ ہوا اور مدینہ پہنچ کر احد پہاڑ کے پاس اپنا پڑاؤ ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شوال سن 3 ہجری میں جمعے کی نماز پڑھ کر 1000 کا لشکر لے کر احد پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے، مگر عین وقت پر منافقوں نے دھوکہ دیا اور عبداللہ بن ابی 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا۔ اب صرف 700 مسلمان رہ گئے۔ احد کے مقام پر لڑائی شروع ہوئی اور دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی، مگر ایک غلطی کی وجہ سے اس لڑائی میں 70 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو جام شہادت نوش کرنا پڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت بھی لڑائی میں شہید ہو گیا۔ دوسرا عنوان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہونا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صلح حدیبیہ کے دن صحابہ پیاسے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک پیالہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، پھر بچے ہوئے پانی کی طرف لوگ لپکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، نہ ہمارے پاس پینے کو پانی ہے، نہ وضو کرنے کو، بس یہی پانی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیالے میں رکھ دیا، پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں سے چشمے کی طرح ابلنے لگا۔ ہم نے پیا، وضو بھی کیا۔ ان سے پوچھا گیا، کتنے آدمی تھے؟ فرمایا 1500 تھے، اور اگر 1 لاکھ ہوتے تب بھی کافی ہو جاتا۔ ایک فرض کے بارے میں، بیمار کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اور اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر ادا کرو۔ بخاری شریف 1117۔ ان عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ فائدہ، اگر کوئی بیمار ہو اور کھڑے ہونے پر قادر نہ ہو تو رکوع و سجدے کے ساتھ بیٹھ کر پڑھے، اگر رکوع و سجدے پر بھی قادر نہ ہو تو اشارے سے پڑھے، اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو لیٹ کر پڑھے۔ ایک سنت کے بارے میں، بیوی سے ملاقات کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس تنہائی میں آئے تو یہ دعا پڑھے۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا، اور جو اولاد ہمیں دے اس کی بھی شیطان سے حفاظت فرما۔ جب یہ دعا پڑھ لے گا تو اس کے بعد جو اولاد پیدا ہوگی شیطان اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ 5ویں نمبر پر ایک اہم عمل کی فضیلت، مسلمان کی ضرورت پوری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، لہٰذا نہ ان پر ظلم کرے اور نہ ان کو بیار و مددگار چھوڑ دے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور جو شخص کسی مسلمان سے ایک پریشانی کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور کرے گا، اور جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ ابو داؤد 4893۔ ایک گناہ کے بارے میں، ناپ تول میں کمی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بڑی بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ جب لوگ کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پورا بھر کر لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر یا وزن کر کے دیتے ہیں تو ان میں کمی کر لیتے ہیں۔ سورہ مطففین 1 سے 3 تک۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی محبت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں، یعنی دنیا کی محبت نے ایسا اندھا کر رکھا ہے کہ قیامت کے دن کی نہ تو کوئی فکر ہے اور نہ ہی کوئی تیاری۔
حالانکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے۔ سورہ دہر 27۔ آخرت کے بارے میں کافر و گناہگار کو قبر میں عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی گناہگار اور کافر پر قبر میں 70 اژدہے مسلسل کر دے گا۔ اگر ان میں سے ایک بھی اژدہا زمین پر پھکار مار دیں تو قیامت تک زمین کچھ بھی نہیں اگائے گی۔ قبر میں قیامت کے دن تک وہ اژدہے اسے نوچتے اور ڈنک مارتے رہیں گے۔ ترمذی شریف 2460۔ ان ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن سے علاج، گردے کی بیماری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلو کے درد کا سبب گردے کی نس ہے۔ جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو۔ مستدرک حاکم 8237۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فائدہ: گردوں میں جب پتھری وغیرہ ہو جاتی ہے تو کلہوں میں درد ہوتا ہے، بلکہ اکثر اسی درد ہی کی وجہ سے بیماری کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ گرم پانی اور شہد ملا کر پیو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں بندے سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اگر تم سے ہو سکے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ مستدرک حاکم 1162۔ ان عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اس عبادت چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر روز آپ کے پاس ایک نیا ایپیسوڈ کا لنک پہنچ سکے۔